مسلمانوں کے دل سے نہیں نکلتی ہے؟ مجھے کیوں کیمپوں میں ڈالنے کا سپنا دیکھ رہے ہو؟ مجھے کیوں بھارت سے نکالنے کا خواب دیکھ رہے ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے تمہارے ساتھ کون سی گستاخی کی ہے؟ اس دیش کو آزاد کرانے میں ہم نے بھی خون بہایا ہے، ہم نے بھی قربانیاں دی ہے۔ ہماری آواز اویسی نہیں ہے، ہماری آواز مہاتما گاندھی ہے جو راج گھاٹ پہ سوئے ہوئے ہیں، ہماری آواز بابا امبیڈکر کا قانون ہے، ہماری آواز اس دیش کا سمویدھان ہے۔ میرے گرہ منتری جی، مودی جی، بڑے پیار سے کہتا ہوں، ہماری آواز ویر عبدالحمید کی چھاتی سے ٹپکتا ہوا وہ لہو ہے جس کا ایک ایک قطرہ بھارت زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے۔ ہمیں اس دیش سے نکالنے کا سپنا مت دیکھو، اس دیش کے ہم ناگرک ہیں، وطن کی محبت رکھتی ہے، یہ بھارت ہمارا ہے، یہ دیش ہمارا ہے، ہمیں اس دیش میں ہی رہنا ہے، اس دیش کے ہم ناگرک ہیں، ہمیں اس دیش سے نکالنے کا سپنا پلیز پلیز آپ سے گزارش کر کے کہتا ہوں، پلیز اس دیش سے نکالنے کا سپنا مت دیکھیے۔ یہ ہمیں سبق محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ مکے میں جانے کے بعد بھی سوتے ہیں تو مدینے جانے کے بعد سو رہے ہیں تو چہرہ مکے کی طرف کر رہے ہیں، پوچھنے پر کہہ رہے ہیں کہ وطن کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکلتی ہے۔ ہمارے نبی نے وطن کی محبت کا سکھائی ہے، ہمارے نبی نے دیش سے پیار کرنا سکھلایا ہے، ہمارے اسلام نے ہمیں جس ملک میں رہو اس کے قانون کو فالو کرنا سکھلایا ہے۔ پھر ہمارا جرم کیا ہے، ہماری غلطی کیا ہے؟ آخر پھر آپ نے ہندو کا نام لیا، جینی کا نام لیا، بدھ کا نام لیا، عیسائی کا نام لیا، پارسی کا نام لیا، آخر تھوڑا سا اور بڑے ہو جائیے، قد اپنا اونچا کیجئے۔ گرہ منتری جی، آپ بہت بڑی پوسٹ پر ہیں، بڑا دل دکھائیے اور اس میں مسلمان کا بھی نام جوڑ دیجئے، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کا مقام اور اونچا ہو جائے گا، آپ کا قد اور اونچا ہو جائے گا۔ آپ کے ایسا کرنے سے آپ کی شان گھٹے گی نہیں، آپ کی شان اور اوپر ہو جائے گی، آپ کی شان تھوڑی سی اور بڑھ جائے گی۔ یہ کلیجہ محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا، ایک ایک کو معاف کرتے چلے گئے کہ ایک اور آیا، آپ نے کہا تم کون ہو؟ کہا اللہ کے نبی میرا نام مت سنیے، کہیں نام تو بتانا پڑے گا، کہا مت سنیے میں بھی مجرم ہوں، کہ نام بتاؤ۔ آپ نے کہا بتاؤ، اس نے کہا میرا نام ہے ہبار ابن اسود۔ آپ نے کہا کون ہبار؟ کہا اللہ کے نبی یاد نہ ہو تو میرا جرم یہ ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کو تیر مار دیا تھا، پیٹ اس کا پھٹ گیا تھا، بچہ زمین پر گر گیا تھا، آپ کے داماد علی آپ کی بیٹی زینب کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے ایسی حال میں مدینہ لے گئے تھے، اور وہاں جا کر جب اس کو پتا چلا کہ پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا تو صدمہ برداشت نہ کر سکی، انتقال کر گئی۔ میں آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہبار میری بیٹی کے قاتل، آئے ہبار اب جو جملے ہیں سنیے، اور اس دیش کے ہمارے شاسک بھی سنیں اور سبق حاصل کریں۔ ہبار ابن اسود، حکومت نبی کے ہاتھ میں، قائد محمد رسول اللہ، سب کچھ کرنے کا پاور بھی نبی کے پاس، لیکن اپنے بیٹی کے قاتل کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ رجت شرما جی ذرا اس واقعے کو بھی آپ سنا دیں، آپ کے چینل کی شان بھی بڑھ جائے گی، آپ کے چینل کی عزت بھی بڑھ جائے گی۔ اور غیر مسلموں سے پیار کس کو کہتے ہیں، غیر مسلم سے پیار کس کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہی اسلام سکھاتا ہے، ہر کسی سے پیار کرو، دھرم نہ دیکھو کہ اس کا دھرم کیا ہے، اس لیے کہ ہم سب ایک ہی باپ کے بیٹے اور ایک ہی ماں کی اولاد ہے۔ کسی کا دھرم میں جھانک کر نہ دیکھو، بلکہ پیار دیکھو، محبت دیکھو۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، آئے ہبار میں 13 سال مکے میں رہا، 10 سال نبی بننے کے بعد 13 سال مکے میں رہا، 10 سال مدینے میں رہا، 13 10 23 سال میں مجھے جتنا بھی مارا گیا، جتنا بھی ستایا گیا، جتنا بھی مجھے ٹارچر کیا گیا، اگر میری 23 سال کی تکلیفیں ترازو کے ایک طرف رکھ دی جائے، ایک طرف رکھ دی جائے، اور اس ایک دن کی تکلیف جس دن میری بیٹی نے میرے ہاتھوں میں اپنی
اپنی آخری سانس لی اور دم توڑ دی. اس ایک دن کی تکلیف کو اگر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو آئے ہی بار میری 23 سال کی تکلیفیں اٹھ جائیں گی اور اس ایک دن کی تکلیف کا پلڑا چھپ جائے گا. یعنی اس ایک دن کا صدمہ 23 سال کی تکلیفوں پر بھاری ہے. لیکن اے ہبار، میری چوکھٹ پہ معافی کا سوال کرنے والے اے ہبار، جا جا جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. مجبوری میں تو سبھی معاف کر دیتے ہیں، پاور ہونے کے بعد معاف کرو. پاور ہونے کے بعد یہ ہے معافی. اب چلتے چلتے کوئی ایس ایس پی صاحب ہو، ڈی ایم صاحب ایک تھپڑ مارا، دیکھ کے نہیں چلتا جی جی، بعد میں ان کو افسوس ہے معاف کر دے. ہم تو کر ہی دیں گے، کیوں؟ تھپڑ تو مار نہیں سکتے. مجبوری میں تو سبھی معاف کر دیتے ہیں. پاور میں ہے، ہم سے غلطی ہو جائے، ڈی ایم صاحب پاور میں ہے، ڈی ایم صاحب کہتے ہیں جاؤ میں نے معاف کر دیا. یہ ہے طاقت. محمد رسول اللہ پاور میں ہے اور دشمن بیٹی کا قاتل سامنے کھڑا ہے، معاف کر دیا، جاؤ. یہ ہے اسلام کی شکشا. یہ تعلیم دیکھنے کے بعد کیا کوئی ہے ڈینمارک کا کارٹونسٹ جس نے کارٹون بنایا تھا ہمارے نبی کو دہشت گرد بنا کر، پگڑی اور ہاتھ میں تلوار اور پگڑی کے نیچے بم دکھا کر یہ ثابت کیا تھا کہ اسلام کا گائیڈ محمد آتنکوادی تھا؟ میرے بھائیوں، ایسا ثابت کرنے سے پہلے اور ایسا کارٹون بنانے سے پہلے یہ زمین پھٹ جاتی اور ڈینمارک کا وہ کارٹون دھس جاتا اس زمین کے اندر. کیسی شخصیت کی اوپر انگلی اٹھا رہا ہے اور کارٹون بنا رہا ہے، جس نے اپنی بیٹی کے قاتل کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے کہہ دیا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. پاور میں ہونے کے بعد جس نے اپنی چچا کی قاتلہ اور اپنی چچا کی لاش کی درگت بنانے والی ہندا سے کہہ دیا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ صورتحال ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے. امن و امان اور شانتی کیسے ہوگی؟ حضرت عمر بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، یروشلم سے گزر رہے ہیں، ایک یہودی کی بستی سے گزرنا ہے. یہودی کی بستی سے گزرنے کے بعد عیسائی کی بستی آئے گی، اس کے بعد بیت المقدس آئے گا. اب ذرا اس واقعے کو سن لیجئے. میں نے لاسٹ میں اس واقعے کو اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کے ضمیر کو میں جھنجھوڑ سکوں اور اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ ملے گا. میری ماں بہنیں آئی ہیں، وہ بھی ذرا سنیں. میری ماں بہنیں آئی ہیں، ذرا اس واقعے کو وہ بھی سنیں. حضرت عمر فاروق کو لوگوں نے بلایا، میں نے بیت المقدس فتح کر ہو گیا ہے، آئیے اور بیت المقدس. عمر اپنے چند ساتھیوں کو لے کے بیت المقدس کی طرف چلنے لگے. بیت المقدس میں جانے سے پہلے یروشلم سے گزر رہے ہیں. یروشلم میں یہودی بستی آنے والی ہے. ایک جاسوس خبر لے کے آتا ہے، امیر المومنین راستہ بدل دیجئے اور یہودیوں کی بستی سے بچ جائیے. کیوں؟ کیا ہو گیا؟ کوئی خطرناک پلاننگ ہے یہودیوں کی؟ کہا کیا؟ کہا امیر المومنین یہودیوں نے اپنی لڑکیوں کو برہنہ کپڑوں میں، ننگے کپڑوں میں، شارٹ کٹ کپڑوں میں اپنے گھر کی چھتوں پر اوپر بٹھا دیا ہے. آپ کا گزر یہودیوں کی اسی بستی سے ہوگا. ان کے جسم پر برائے نام کپڑا ہے، صرف ان کی شرمگاہ چھپی ہوئی ہے اور ان کے سینے کا حصہ چھپا ہے. وہ خوبصورت جوان لڑکیوں کو اوپر بٹھا چکے ہیں اور یہودیوں نے اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو یہ سمجھا دیا ہے عمر کا لشکر جب یہاں سے گزرے تو تم عشقی اشعار پڑھنا، بہکنے والے، بہکانے والے اشعار پڑھنا، ان کو اپنی طرف مائل کرنے والے اشعار پڑھنا. ان لوگوں نے بڑے گندے گندے اشعار یاد کر رکھے ہیں، بڑے گندے گندے گیت بنا رکھے ہیں. مجھے ڈر ہے آپ کے